تو ناظرین، دلچسپ انسانی معلومات کی پارٹ 2 کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان بھی دوڑنے میں کسی سے کم نہیں؟ یہ تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور یہ ریکارڈ بنانے والے نوجوان کا نام سپرنٹر یوسین بولٹ ہے۔ انسانی جسم میں سب سے سخت چیز اس کے دانتوں کے اوپر کی پالش ہے۔ ہم سب لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ بچے بنا دانتوں کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا ہے جس کے پیدائش کے وقت 2 دانت موجود تھے، اور یہ بچہ آگے چل کر فرانس کا بادشاہ بنا تھا۔ اس کا نام لوئی چہاردم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی پنڈلی کی ہڈی تقریباً 2000 پاؤنڈ وزن اٹھا سکتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتی؟ انسان 1 منٹ میں تقریباً 25 بار پلک جھپکتا ہے۔ انسانی جسم میں خون 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ انسان کا سب سے مضبوط اعصاب اس کے دل اور زبان کا اعصاب ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کی نبض کی رفتار 135 دھڑکن فی منٹ ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ انسانی دل کی اوسطاً لمبائی 6 انچ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسانی دل 20 منٹ تک کام کرتا رہتا ہے۔ انسان 1 منٹ میں تقریباً 25 بار پلک جھپکتا ہے۔ ایک انسانی ہاتھ میں تقریباً 27 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسانی پیٹ میں موجود سب سے لمبا عضو چھوٹی آنت ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 22 فٹ ہے۔ انسان کی سب سے چھوٹی ہڈی کا نام سٹیپس ہے، جو کہ کان میں پائی جاتی ہے۔ ہماری آنکھ ہمارے جسم کے ان چند ایک حصوں میں سے ایک ہے جن کا سائز ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ہی رہتا ہے۔ انسانی بدن میں پسلیوں کے 12 جوڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو تقریباً 70 اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ انسان کے دونوں پھیپھڑے برابر نہیں ہوتے، دایاں بڑا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی 1000 ٹیرا بائٹ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرے چینل کو۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے جانوروں کے بارے میں۔ خچر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بغیر دم والی بلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی کا ہوتا ہے۔ برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں سینگوں والے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں۔ جھینگر ایک ایسا جانور ہے جس کے کان اس کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مچھلی ایسی بھی ہے جس کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے، اور اس انوکھی مچھلی کا نام شرمپ مچھلی ہے۔ کاڈ مچھلی ایک ایسی مچھلی ہے جو صرف 1 سال میں 90 لاکھ انڈے پیدا کرتی ہے۔ سب سے تیز رفتار جاندار ایک پرندہ ہے جس کی سپیڈ 200 میل سے بھی زیادہ ہے۔ اس پرندے کا نام شاہین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے تیز رفتار چیتے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس کی رفتار محض 70 سے 75 میل فی گھنٹہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جانور جو اس وقت بھی زندہ ہے وہ نیلی ویل ہے، جس کا وزن تقریباً 190 میٹرک ٹن ہے۔ چمگادڑ کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ کچھوے کی اوسط عمر تقریباً 120 سال ہوتی ہے۔ ویل ایک ایسا جانور ہے جو پانی میں بھی رہتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے، اور ویل ہی ایک ایسا جانور ہے جس کا دل تمام ممالیہ جانوروں میں سب سے آہستہ دھڑکتا ہے، صرف 7 سے 8 مرتبہ فی منٹ۔ اب تک دریافت ہوئے سب سے بڑے ڈائنوسار کا وزن تقریباً 13 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ بندر کے 2 دماغ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دوسرا صرف دم کو۔ ڈالفن کو سمندری کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ طوطا اور خرگوش 2 ایسے جانور ہیں جو گردن کو بغیر موڑے بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے سست رفتار جانور گونگا ہے، جو 58 سینٹی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے۔ عام مکھی اڑتے وقت اپنے پروں کو 19,800 بار اوپر نیچے کرتی ہے۔ مکھی ایک وقت میں 150 سے 500 انڈے دیتی ہے۔
برازیل ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک پایا جاتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے۔ سانپ بغیر کھائے پیے تقریباً 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ریچھ ایک ایسا جانور ہے جو درخت پر الٹا چڑھتا ہے۔ مینڈک کی انگلیوں پر ناخن نہیں ہوتے اور نہ ہی مینڈک کی گردن ہوتی ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرے چینل کو۔ جی تو ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جانوروں کے بارے میں دلچسپ معلومات کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے اونٹ کے بارے میں۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ عرب میں اونٹ کو نبات اللیل بھی کہا گیا ہے۔ بوڑھی اونٹنی کو الشارف کہتے ہیں، اس کی جمع شرف آتی ہے۔ اونٹ بھاری بھرکم اور فرما بردار جانور ہوتا ہے، لیکن روز بروز دیکھنے کی وجہ سے اس کا عجیب الحرکت ہونا عام نہیں رہا۔ اونٹ بہت بڑا جانور ہے۔ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہے کہ انسان ماں ساز و سامان، اشیاء، ضروری برتن، گدا، تکیہ اور کپڑوں کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ اسے ایسا لگے گا گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکیں۔ اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک بھی پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے کھا لیتا ہے۔ سعد بن جبیر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں قاضی شریح سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کناسہ، کوفہ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کی طرف جا رہا۔ میں نے کہا کہ آپ کناسہ جا کر کیا کریں گے؟ قاضی شریح فرمانے لگے، میں وہاں جا کر اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ اونٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ الارحبیہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو قبیلہ بنو ارحب کی طرف منسوب ہو۔ بنو ارحب قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ شیخ ابن صلاح کہتے ہیں کہ ارحبیہ یمنی اونٹ کا نام ہے۔ المجدیہ یمنی اونٹ کو کہتے ہیں جو عمدہ ہونے میں مشہور ہے۔ المہریہ وہ اونٹ ہے جو مہرہ بن حیدان کی طرف منسوب ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ مہرہ بن حیدان قبیلے کا باپ تھا۔ الاحس ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کے مزاج میں سختی یا شدت زیادہ پائی جاتی ہے۔ الشملال وہ اونٹ ہے جو ہلکے پھلکے ہوں۔ الیاملہ کام کرنے والے اونٹوں کو کہتے ہیں۔ الوجنہ وہ اونٹ ہیں جن کے مزاج میں سختی ہو۔ الناجیہ ان اونٹوں کو کہتے ہیں جو تیز رفتار ہوں۔ الحجان اچھی قسم کے اونٹوں کو کہتے ہیں۔ الکومہ بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیوں کو کہتے ہیں۔ الحرف دبلی اور چھریرے بدن والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ القودہ لمبی گردن والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ الشملیل تیز رفتار اونٹنی کو کہتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کا پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے کہ اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے۔ اونٹ کے جگر میں پتے کی مانند ایک چیز پائی جاتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لہاب لگا ہوتا ہے، اور اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو پرانے پھولے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھا جاتا ہے۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کے ہضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے ہاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اونٹ کے متعلق اہل عرب میں حیران کن یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اونٹ ہارشی ہو جاتا ہے تو دوسرے صحیح سالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور ہارشی اونٹ صحیح ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی فزارہ کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی ایسا بچہ جنا ہے
جس کا رنگ کالا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ عرض کیا سرخ رنگ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں کوئی خاکستری یعنی گندمی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں خاکستری رنگ کے بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی بات ہے جو اس میں ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات فرمائے کہ ان اونٹوں میں یہ کالے رنگ کا کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس سیاہ رنگ کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ اونٹ کے طبی حواس۔ امام ابن زہیر وغیرہ نے کہا ہے کہ اونٹ کی نگاہ سہیل ستارے پر پڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے پانی پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی دلچسپ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ آج ہم بات کریں گے جس جانور کے بارے میں، وہ ہے خرگوش۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے۔ خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش زرافہ جانور کے بالکل برعکس ہوتا ہے اور یہ پچھلی ٹانگوں سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا دیکھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم نے مقام مر الزہران مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے میں ایک خرگوش کا تعاقب کیا، بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سرین اور دونوں رانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ احناف کے مطابق اس کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے۔ بخاری کتاب الحبہ میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اس سے تناول بھی فرمایا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، بس مجھے حضرت ابو طلحہ نے اس کی ایک ران دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ سیاہ سانپ، یہ ایک خاص قسم کا سیاہ رنگ کا سانپ ہے۔ اس سانپ کو صالح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال اپنی جلد اتارتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ عبد الحمید بن محمود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم حجاج کے پاس جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم مقام صفح پر پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے پوری قبر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہم نے ایک دوسری قبر کھودی، مگر پھر وہی ہوا کہ اسی طرح ایک اور سیاہ سانپ آیا اور پوری قبر پر قابض ہو گیا۔ ہم نے ایک تیسری قبر کھودی، مگر پھر اسی طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے قبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تو بالآخر ہم اسے اسی طرح چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ اس کا وہ عمل ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، بس تم جاؤ اور اسے اسی طرح کسی کنارے میں دفن کر دو، کیونکہ تم اگر اس کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو تمہیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔
وہ شخص کہنے لگا کہ ہم نے بالآخر اپنے مردہ ساتھی کو سانپ کے ساتھ دفن کر دیا اور سفر سے واپسی کے بعد اس کی بیوی کے پاس گیا تاکہ اس کے عمل کے متعلق پوچھ سکوں، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کھانا فروخت کیا کرتا تھا، ہر روز اپنے اہل خانہ کے لیے شام کی خوراک اسی میں سے نکال لیا کرتا تھا اور اس کی جگہ اتنی ہی جوکی بوسی ملا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا عذاب اس طرح دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 15 سے 20۔ ایک رکوع میں کتنی آیات ہوتی ہیں؟ 10 آیات۔ قرآن مجید کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ پہلی منزل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ تا سورہ نساء۔ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہتے ہیں؟ سورہ یاسین۔ قرآن مجید کی دلہن کس سورہ کو کہتے ہیں؟ سورہ رحمان۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورہ النمل۔ آیت کے معنی کیا ہیں؟ آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ لفظ سورہ کا استعمال قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 7 دفعہ۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 65۔ برصغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کون سی زبان میں ہوا؟ سندھی زبان۔ برصغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر کس نے لکھی؟ مولانا عثمان حیر آبادی نے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی خدمت کس نے کی؟ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے۔ پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟
5 قرآن مجید میں آیات کی کتنی اقسام ہیں؟ 10 اقسام۔ قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں۔ وتر کی نماز فرض ہے یا واجب؟ واجب ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتوں کے نام بتائیں۔ منکر اور نکیر۔ سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے رسول کا نام بتائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حشر کا میدان کس جگہ پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر۔ پل صراط پر سب سے پہلے کس نبی کی امت گزرے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دجال کس قوم سے ہے؟ قوم یہود سے۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 19۔ کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ میں۔ خانہ کعبہ کا طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ پہلے سوال سے۔ انسانی چھینک کی رفتار کتنی ہے؟ 100 میل فی گھنٹہ۔ انسان میں خون کے اعصاب مرنے کی کتنی دیر تک زندہ رہتے ہیں؟ آدھے گھنٹے تک۔ انسان کی آنکھیں مرنے کے کتنی دیر بعد تک زندہ رہتی ہیں؟ آدھے گھنٹے تک۔ مرد کی داڑھی سال میں کتنی رفتار سے بڑھتی ہے؟ تقریباً 16 انچ کے حساب سے۔ انسانی سر میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 8 ہڈیاں۔ انسانی جسم میں کل کتنے مسام ہوتے ہیں؟ 25 لاکھ مسام۔ گنجا پن کس وٹامن کی کمی سے ہوتا ہے؟ وٹامن ایچ۔
इंसानी जिस्म में कौन सा हिस्सा इंसुलिन पैदा करता है? लबलबा। इंसानी ज़ुबान कितने जायके चख सकती है? 4। नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। इंसानी जिस्म की किस हड्डी पर गोश्त नहीं होता? दांत। औरतों का दिल तेजी से धड़कता है या मर्दों का? औरतों का। पहले सवाल से शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 8। शहद की मक्खी शहद के अलावा क्या चीज़ तैयार करती है? मोम। मोर की मरगूब ग़िज़ा क्या है? सांप। तमाम जानवरों में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? ज़राफ़े का। चींटी अपने वज़न से कितने गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है? 35 गुना ज़्यादा। सफ़ेद हाथी किस मुल्क में पाए जाते हैं? थाईलैंड में। दुनिया में इंसान जैसा ज़ुकाम किस जानवर को होता है? बंदर को। दुनिया में सबसे सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है? गोंगा। किस मुल्क में मुर्गियां नीले अंडे देती हैं? चिली में। मछलियों की आंखों के पपोटे होते हैं कि नहीं? नहीं। आगाज़ करते हैं अपने पहले सवाल से। दुनिया में तवील कामत जानवर कौन सा है? ज़राफ़ा। इस परिंदे का नाम बताएं जो उड़ता भी है और दूध भी देता है। चमगादड़। इस मछली का नाम बताएं जिसकी टांगें काट दें तो फिर नमदार हो जाती हैं। सितारा मछली। पानी में दूध पिलाने वाली मछलियों में सबसे होनहार और तेज रफ्तार मछली कौन सी है? व्हेल मछली। इस जानवर का नाम बताएं जो बगैर खाए 2 साल गुजार सकता है। सांप।
सबसे ज़्यादा उम्र वाला जानवर कौन सा है? व्हेल मछली। खुश्की का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। इंसान नमा जानवर किसे कहते हैं? गोरिल्ले को। हाथियों के गोल की क़यादत मादा करती है या नर हाथी? मादा हाथी। इस परिंदे का नाम बताएं जिससे चमड़ा भी हासिल किया जाता है। शुतुरमुर्ग। गुलहरी अंडे देती है या बच्चे? बच्चे। यूरोप का दिल किस मुल्क को कहते हैं? जर्मनी। चांद की मिट्टी का रंग कैसा है? सुरमई। दुनिया का इंतहाई जहरीला पौधा कौन सा है? स्क्वेरिंग कुकम्बर। इस मुल्क का नाम बताएं जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड। किस मुल्क में नंगे पांव चलने वालों को सजा दी जाती है? बेल्जियम। दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? ब्रुनाई। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त पत्थर कौन सा है? ग्रेफाइट। दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कहाँ है? लंदन के एक पार्क में। दुनिया की तवील तरीन तस्वीर की लंबाई बताइए। 3 मील। अंधेरे में चमकने वाले दरख्त कहाँ पाए जाते हैं? तुर्की में। बर्फ जमाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया गैस। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियां कहाँ हैं? अमेरिका। दरख्तों में सबसे पहले कौन सा दरख्त पैदा हुआ? खजूर का दरख्त। यकीनन आपको ये मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
انگور میں کون سا تیزاب ہوتا ہے؟ ٹیٹرک ایسڈ۔ دنیا میں سب سے پہلے پھل کا نام بتائیں جسے انسان نے کاشت کیا۔ سیب۔ پاکستان کی جی ٹی روڈ کس نے تعمیر کروائی تھی؟ شیر شاہ سوری نے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزی کون سی پیدا ہوتی ہے؟ آلو۔ ہاکی کے کھیل کی ابتدا کس ملک سے ہوئی تھی؟ ایران۔ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کہاں واقع ہے؟ مکلی، صوبہ سندھ۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونے کی کانیں کہاں ہیں؟ جنوبی افریقہ میں۔ دنیا میں پہلے نمبر پر کپاس پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ شمالی امریکہ۔ دنیا کا بلند ترین شہر کون سا ہے؟ لاپاس۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر کون سا شہر ہے؟ ٹوکیو۔ دنیا میں سب سے زیادہ چینی کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ برازیل۔ دنیا میں سب سے زیادہ معدنی تیل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ روس۔ تاج محل آگرہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ استاد عیسیٰ نے۔ دنیا میں سب سے پہلا مصنوعی سیارہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ روس نے۔ ریڈار کب ایجاد ہوا تھا؟ جون 1941 میں۔ یقیناً آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھل کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیلا۔ سب سے پہلے کس اسلامی ملک نے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا؟ ترکی۔ دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی کون سی ہے؟ نانگا پربت۔ دنیا میں سب سے بڑا کنواں کہاں واقع ہے؟ گرین برگ، امریکہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ کہاں ہیں؟ فلپائن۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھجور کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟
عراق۔ دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کا نام بتائیں۔ کولنین۔ دنیا کا سب سے قدیم ریلوے اسٹیشن کس ملک میں ہے؟ برطانیہ۔ دنیا کی سب سے لمبی دیوار کون سی ہے؟ دیوار چین۔ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے؟ BBC لندن۔ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے کا نام بتائیں۔ گرین لینڈ۔ دنیا کے سب سے خوبصورت بندرگاہ کہاں ہے؟ سڈنی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ پیرس، فرانس۔ دنیا میں سب سے بڑا براعظم کون سا ہے؟ براعظم ایشیا۔ دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم کا نام بتائیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ دنیا کی تیز رفتار ٹرین کس ملک میں ہے؟ فرانس میں۔ بادشاہی مسجد لاہور میں سب سے پہلے امامت کس نے کی تھی؟ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ دنیا کی سب سے بڑی دوربین کہاں ہے؟ امریکہ۔ سب سے پہلے آئس کریم کس ملک میں بنائی گئی تھی؟ چین۔ دنیا کی اس مسجد کا نام بتائیں جس میں کوئی محراب نہیں ہے۔ مسجد الحرام۔ دنیا میں سب سے زیادہ مرچ کس ملک میں استعمال ہوتی ہے؟ چین میں۔ دنیا کا پہلا پاکٹ ٹیلی فون کس ملک نے بنایا تھا؟ برطانیہ۔ شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ کس بادشاہ نے بنوایا تھا؟ شاہ جہاں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کس جگہ ہوتے ہیں؟ میکسیکو۔ رکشہ کس ملک نے ایجاد کیا تھا؟ جاپان۔ کوکاف کس ملک میں واقع ہے؟ روس میں۔ دنیا کا پہلا انجینئر کسے کہا جاتا ہے؟
ارشمیدس کو۔ علاؤدین خلجی نے ہندوستان پر کتنا عرصہ حکومت کی تھی؟ 20 سال۔ کولمبس کس ملک کا باشندہ تھا؟ اٹلی۔ کس مغل بادشاہ کو انجینئر بادشاہ کہا جاتا؟ شاہ جہاں۔ دنیا کا سب سے بڑا ریڈار کہاں ہے؟ آسٹریلیا میں پارکس، نیو ساؤتھ ویلز میں۔ عرب لیگ کب قائم ہوئی تھی؟ 22 مارچ 1945 کو۔ روم کس ملک میں واقع ہے؟ اٹلی۔ یورپ کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ سین مرینو۔ دنیا کی سب سے پرانی ایئر لائن کس ملک کی ہے؟ ہالینڈ کی۔ آبدوز کشتی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ 8 تا 12 میل فی گھنٹہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ چائے کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ بھارت میں۔ بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ کس جگہ ہے؟ رنگون، برما۔ جلتی ہوئی چیزوں کو کون سی گیس بجھاتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ دنیا کے پہلے مسلمان خلاباز کا نام بتائیں۔ سعودی عرب کے شہزادہ سلمان السعود۔ اردو کے پہلے شاعر کون تھے؟ امیر خسرو۔